آج جو ہمارا سبق ہے وہ تیمم کے شرائط ہیں۔ ان میں سے 2 شرائط پہلے گزر چکی ہیں۔ اب تیسری شرط، الشرط الثالث، یعنی تیسری شرط، ان یکون التیمم بشیء طاہر من جنس الارض۔ ان کے معنی ہے یہ یا یہ کہ یکون التیمم، تیمم ہو، بشیء طاہر، کسی پاک چیز سے، من جنس الارض، زمین کی جنس سے، کالتراب، جیسے مٹی، والحجر، اور پتھر، والرمل، اور ریت، فلا یجوز التیمم بالحطب، لہذا تیمم جائز نہیں ہوگا، بالحطب، لکڑی سے، والفضہ، اور چاندی سے، والذہب، اور سونے سے۔ یعنی کہ جس چیز سے ہم تیمم کریں اس چیز کا پاک ہونا اور زمین کی جنس سے ہونا ضروری ہے۔ اور زمین کی جنس یعنی جو زمین کی سطح پر عام طور پر زمین ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، اور ریت ہے، تو عام طور پر فقہا رحمہم اللہ نے اس کی ایک مثال اس طریقے سے دی ہے کہ جو پگھلانے سے نہ پگھلے اور جلانے سے نہ جلے وہ زمین کی جنس سے ہوتی ہے۔ تو لکڑی یہ جلتی ہے، چاندی اس کو پگھلایا جا سکتا ہے، سونا اس کو پگھلایا جا سکتا ہے، تو جو دھات ہوتے ہیں وہ عام طور پر پگھلائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اشیاء جلائی جا سکتی ہیں، لیکن جو زمین کی جنس سے چیزیں ہوتی ہیں ان کو جلایا نہیں جا سکتا۔ الشرط الرابع، چوتھی شرط، ان یمسح جمیع الوجہ والیدین مع المرفقین، ان یمسح کی مسح کرے، جمیع الوجہ، جمیع معنی پورا، الوجہ چہرہ، پورے چہرے کا، والیدین اور ہاتھوں کا، مع المرفقین کوہنیوں سمیت، یعنی جس طریقے سے چہرہ دھلتے ہیں اسی طریقے سے چہرے کا مسح کرنا ہے پورے طور پر، اور جس طریقے سے دونوں بازو دھوئی جاتی ہیں کوہنیوں سمیت اسی طریقے سے ان پر مسح بھی کیا جائے گا۔ الشرط الخامس، پانچویں شرط، ان یمسح بجمیع الید، کہ جو مسح کرے گا پورے ہاتھ سے، یعنی کتنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا، تو پورا ہاتھ استعمال کیا جائے گا، او باکثرہا، یا ہاتھ کے اکثر حصے سے، فلو مسح بالاصبعین، لہذا لو مانے اگر، مسح کیا، بالاصبعین، اصبع مانے انگلی، اور اصبعین 2 انگلی، اگر 2 انگلیوں سے مسح کیا، وکرر، اور دہرایا، حتی استوعب، یہاں تک کہ ہر طرف پہنچا دیا، استوعب مانے پورا کرنا، یعنی اگر 2 انگلیوں سے مسح کیا اور ان 2 انگلیوں کو پورے بازو پر پھیر دیا یہاں تک کہ پورے پر مسح ہو گیا، لا یصح التیمم، تو تیمم صحیح نہیں ہوگا، بلکہ پورے ہاتھ سے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے تیمم کرنا ضروری ہے۔ الشرط السادس، چھٹی شرط، ان یمسح بضربتین بباطن الکفین، کہ 2 ضرب سے، یعنی 2 چوٹ ان کے ذریعے سے مسح کرے گا، بباطن الکفین، ہاتھوں کے اندرون سے، یعنی ہتھیلیوں سے۔ جب انسان زمین پر ہاتھ رکھتا ہے یا مٹی پر ہاتھ رکھتا ہے مسح کرنے کے لیے، تو ایک بار ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں ضربہ، ضربتن،
اور 2 بار ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں ضربتان، جب اس پر حرف جر داخل ہوا تو بن گیا ضربتین۔ ان یمسح بضربتین، کہ 2 چوٹ کے ذریعے سے مسح کرے گا، بباطن الکفین، اور وہ بھی ہاتھ کے اندرونی حصے سے، یعنی بیرونی حصے سے نہیں، اس لیے کہ مٹی پر جو ہاتھ رکھا ہے وہ ہاتھ کا اندر کا حصہ رکھا ہے، ہتھیلی رکھی ہے، لہذا اسی سے مسح بھی کرے گا۔ لو ضرب ضربتین، اگر 2 بار ہاتھوں کو رکھا یا 2 ضرب ماری، فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی زمین پر ایک ہی جگہ، یا مٹی پر ایک ہی جگہ، یا ریت پر ایک ہی جگہ، جازت تیمم، تو تیمم جائز ہے۔ قضا اذا اصاب التراب جسدہ، اسی طریقے سے اس کے ذیل میں ایک مسئلہ ہے، اگر انسان کے جسم پر مٹی لگ گئی، اذا اصاب التراب جسدہ، اصاب مانے لگنا، التراب مٹی، جسدہ اس کے جسم کو مٹی لگ گئی، جیسے کھیت میں کام کر رہے تھے یا ریگستان سے جا رہے تھے تو اچھی خاصی جو ہے مٹی لگ گئی، وَمَسَحَهُ، اور انسان نے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا، لیکن نیت کی تیمم کی، بغیر نیت کے نہیں، بنیت تیمم، تیمم کی نیت سے ہاتھ پھیرا چہرے کے اوپر، پورے چہرے پر، اور پھر دونوں بازوؤں پر، صحت تیمم، تیمم صحیح ہو گیا۔ الشرط السابع، 7ویں شرط، اللہ یوجد شیء یکون حائلا بین المسح والبشرہ، اللہ یوجد، کہ نہ موجود ہو، یوجد کے معنی موجود ہونا، لا یوجد موجود نہ ہو، کہ موجود نہ ہو، شیء کوئی ایسی چیز، یکون حائلا جو حائل ہو، بیچ میں مانع ہو، کس کے درمیان، بین المسح والبشرہ، مسح کے درمیان اور چمڑی کے درمیان۔ کالشمع والشحم، جیسے شمع لگا ہوا ہے اور شحم، شحم کے معنی چربی لگی ہوئی ہے، تو یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو پانی کو اندر جانے نہیں دیتی ہے، تو وہ مٹی کو بھی بدن پر نہیں لگنے دے گی، لہذا فلا بد من ازالت هذه الاشیاء، ان اشیاء کو زائل کرنا ضروری ہے، لا بد معنی ضروری ہے، من ازالہ زائل کرنا، هذه الاشیاء ان اشیاء کو، قبل المسح مسح سے پہلے، وإلا ورنہ، فلا یصح التیمم تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ الشرط الثامن، 8ویں شرط، اللہ یوجد شیء، کہ نہ موجود ہو کوئی چیز، یمنع جو مانع ہو، صحت تیمم تیمم کی صحت کو، یعنی تیمم اصلاً صحیح ہی نہ ہو، ایسی کوئی چیز اگر پائی جائے تو پھر تیمم صحیح نہیں ہوگا، جیسے حیض، جیسے چونکہ حیض کے اپنے ایام ہوتے ہیں، تو ان ایام میں اگر تیمم بھی کرے تو اس تیمم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ والنفاس، اور نفاس، اسی طریقے سے والحدث، اور حدث کا مطلب ہے یہاں پر دوران تیمم، دوران تیمم حدث لاحق ہو گیا، یا یہ کہ ادھر سے آدمی پیشاب کر رہا ہے اور ادھر سے تیمم کر رہا ہے، تو یہ تیمم صحیح نہیں ہوگا، جس طریقے سے وضو بھی اس حال میں صحیح نہیں ہوگا، ایک شخص وضو کر رہا ہے لیکن ادھر سے پیشاب بھی کر رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ پہلے استنجا مکمل کرنا ہے، اس کے بعد وضو کرے گا۔ اسی طریقے سے جب حیض کی مدت پوری ہوگی، نفاس کی مدت پوری ہوگی، ان کے بعد تیمم کیا جا سکتا ہے۔ فلو تیممت، اگر کسی نے تیمم کیا، فی حالت الحیض، حیض کی حالت میں، او النفاس، یا نفاس کی حالت میں،
لا یصح التیمم، تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ قضا لو تیمم، اسی طریقے سے اگر کسی نے تیمم کیا حالت طروء الحدث، حدث کے لاحق ہونے کے دوران، یعنی اس دوران کہ آدمی پیشاب کر رہا ہے، اس دوران اگر کسی نے تیمم کیا لا یصح التیمم، تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تیمم کی کچھ شرائط باقی تھیں، ان شرائط کو بتایا گیا۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ 8 شرطیں مکمل ہو گئی۔ نمبر 1 نیت کا ہونا، نمبر 2 کوئی ایسا عذر ہو جو تیمم کو جائز قرار دیتا ہو، جس کی وجہ سے تیمم جائز بن رہا ہو، جیسے پانی کا دور ہونا یا پانی کا استعمال اس طرح دشوار ہو کہ کسی ماہر مسلمان طبیب نے بتا دیا ہو کہ آپ پانی وہاں پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہلاکت کا خوف ہو۔ بہرحال اس کے ذیل میں مختلف مسائل آئیں گے۔ اور تیسری شرط کہ تیمم پاک چیز سے کیا جائے جو زمین کی جنس سے ہو۔ اور چوتھی چیز کہ پورے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کیا جائے، اور اسی طرح پورے ہاتھ کو یا ہاتھ کے اکثر حصے کو مسح کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور چھٹی شرط کہ 2 چوٹ کے ذریعے سے، وہ بھی ہاتھ کے اندر کے حصے سے مسح کیا جائے۔ اور 7ویں چیز کہ مسح اور چمڑی کے درمیان کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو۔ اور 8ویں چیز کوئی ایسی چیز انسان کے ساتھ لاحق نہ ہو جو تیمم کی بنیاد ہی کو مانع ہو، جیسے حیض، نفاس، حدث۔ اب دیکھتے ہیں ارکان التیمم، تیمم کے ارکان۔ ارکان التیمم، رکن کہتے ہیں کسی چیز کے اندرون میں جو اصل ہے اس کو کہتے ہیں رکن، اور شرائط کہتے ہیں جو باہر سے ہوں، باہر سے جو چیزیں لازم ہوں ان کو کہتے ہیں شرائط، جو اندر اس کی چیزیں ہوں جن پر اس کی بنیاد ہو اس کو کہتے ہیں رکن۔ تو ارکان التیمم اسنان، فقط تیمم کے ارکان صرف 2 ہیں۔ مسح جمیع الوجہ، پورے چہرے پر مسح کرنا، یہ ایک رکن ہے۔ مسح الیدین مع المرفقین، اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا کوہنیوں سمیت، تو یہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ البتہ اس کی سنتیں کچھ ارکان کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تو سن الامور الآتیہ، تو سن معنی مسنون ہونا، سن یسن سنتن، اسی سے مجہول بنا سن یسن، تو سن مسنون ہے، الامور الآتیہ ذیل کی باتیں، پھر تیمم، تیمم کے اندر۔ نمبر 1 ان یقولا، تو یہ جو ان آ رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو آگے فعل مضارع آتا ہے اس کے آخر میں زبر آتا ہے، تو معلوم ہوا اس کو کہتے ہیں ان ناصبہ، وہ ان جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس کے آخر کو زبر دیتا ہے۔ اب اگر آخر میں واو نون ہو، الف نون ہو، تو اس نون کو، واو کو تو نہیں اور الف کو بھی نہیں، لیکن نون کو گرا دیتا ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون اعرابی، وہ نون گر جاتی ہے۔ اور اگر وہ موجود نہ ہو اخیر میں تو پھر زبر ظاہر ہوتا ہے، جیسے ان یقولا، کہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اولہ، فی اولہ یعنی اس کے شروع میں، یعنی تیمم کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ نمبر 2 ان یرائی ترتیب، کہ ترتیب کا خیال رکھے، راآ یرائی مانے خیال رکھنا، رعایت رکھنا، الترتیب ترتیب کی رعایت رکھے۔ فیمسح الوجہ اولا، یمسح مسح کرے، الوجہ چونکہ مفعول بن رہا ہے لہذا اس کے اوپر زبر آیا اخیر میں، الوجہ اولا، چہرے کا مسح کرے سب سے پہلے۔ ثم یدہ الیمنا، پھر دائیں ہاتھ کا، ثم یدہ الیسرا، پھر بائیں ہاتھ کا۔ اسی طرح اللہ یفصل، لا یفصل کے معنی فصل نہ کرے،
यफसिल माने फसल करना, इसी से बना है मौसम। तो मौसम से पूरे साल का जो है उसमें फ़र्क हो जाता है, उसके हिस्से हो जाते हैं। अल्लाह यफसिला कि फसल न करे, बैन मसहिल वजही वल यदैन चेहरे और हाथों के मसह के दरमियान, बिफ़िअलिन अजनबियन किसी अजनबी काम से। जैसे चेहरे का मसह किया, अब चाय पीने बैठ गए और फिर हाथों का मसह किया, तो अगरचे मसह हो गया लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। तो सुन्नत यही है कि चेहरे और दोनों हाथों का मसा किया जाए, इस तौर पर इस तरीके से कि दोनों के दरमियान कोई और काम न किया जाए। नंबर 4, ऐ युकबिला यदैहि व युदबिरहुमा फि तुराब। ये भी सुन्नत है, ऐ युकबिला यदैहि कि अपने हाथों को आगे बढ़ाए, युकबिला व युदबिरहुमा और पीछे ले आए, फिर तुराब मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से उनमें लग जाए। अयनफुजा अल यदैन कि दोनों हाथों को जाड़े। नफाजा यनफुजु के माने हैं जाड़ना। अयनफुजा अल यदैन दोनों हाथों को बअदा रफ़इहिमा उनको उठाने के बाद, मिनत तुराब मिट्टी से उनको उठाने के बाद हल्का सा जाड़े, ताकि बसा औकात मोटे दाने होते हैं या कंकरी वगैरह होती है जिससे चेहरे को हाथों को नुकसान पहुंच सकता है, ताकि वो गिर जाएं। नंबर 6, अन युफर्रिजा असाबिअहु अपनी उंगलियों के दरमियान फसल करे, यानी उंगलियों को दूर दूर रखे। फर्रज युफर्रिजु तफरीजन के माने हैं बीच में फासला पैदा करना। इंदा वज़ इल यदैन वज़ के माने रखना, अल यदैन दोनों हाथ, इंदा वक्त दोनों हाथों को रखते वक्त, फिर तुराब मिट्टी के अंदर दोनों हाथों को रखते वक्त उंगलियों के दरमियान फासला रखे। तो ये 6 सुन्नतें हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में पढ़ना, तरतीब का ख्याल रखना, और चेहरे और हाथों के मसह के दरमियान कोई फासला न करना, और हाथों को आगे पीछे ले जाना, और फिर मिट्टी में रखने के बाद, मिट्टी से उठाने के बाद उनको झाड़ना, और मिट्टी पर रखते वक्त उंगलियों को दूर दूर रखना। तो ये हमने तयम्मुम के मुख्तलिफ अहवाल देखे, यानी इस सिलसिले में हमने इसके फ़राइज़ देखे, इसके अरकान देखे, इसकी शराइतें देखी। तो अब तयम्मुम की हम सिर्फ कैफियत देखते हैं, इस पर आज का सबक मुकम्मल करते हैं। कैफियत तयम्मुम, तयम्मुम की कैफियत। सर ये स्क्रीन की कैफियत। मन अरादत तयम्मुम जिसने तयम्मुम का इरादा किया। शम्मरा अनसाइदई, शम्मरा के माने हैं चढ़ाना, यानी अगर कपड़ा कहीं पर हो उस कपड़े को हटाना। अनसाइदई, साइद के माने हैं बाजू, और यहाँ आया है साइदई, यानी असल में था साइदान, फिर हो गया साइदैन, जब इजाफत हो गई इसका नून गिर गया, बन गया साइदई, और साथ में लग गया हा, बन गया साइदई। तो अपने दोनों आस्तीन जो हैं, यानी अपने दोनों बाजुओं से कपड़े को हटा लेंगे, उसी को कहते हैं शम्मरा अन साइदई, ताकि मसा जो करना है वो कपड़े पर नहीं करना है बल्कि चमड़ी पर करना है, लिहाजा पहले कपड़ों को समेट लेंगे। वक़ाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और बड़ा रहम व करम करने वाला है। नावियन, नावियन के माने नियत करते हुए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, साथ में नियत की। किसकी? इस्तिबाहत सलाह, इस्तिबाह कहते हैं जायज़ होना, नमाज के जायज़ होने की। इसलिए कि जब नमाज के जायज़ होने की नियत करे, अब चाहे वो गुस्ल का तयम्मुम कर रहा हो या वुज़ू का तयम्मुम कर रहा हो, दोनों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। ठीक,
یہ کیوں کہا جا رہا ہے غسل کا تیمم اور وضو کا تیمم؟ اس لیے کہ کسی کو مطلوب ہے وضو کا تیمم، اس کا غسل پہلے سے ٹھیک ہے تو اس کو تو صرف وہی کرنا ہے، اور دوسرے کا اس کے پاس نہ غسل ہے نہ وضو ہے، یعنی بغیر غسل کے ہے، تو اس کے لیے پہلے ایک عام انسان کی ذہنیت کے اعتبار سے اس کو غسل چاہیے، لہٰذا جب نماز کی جائز ہونے کی نیت کرے گا تو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس لیے کہ وضو فی نفسی ہی غسل میں شامل ہے۔ جب نیت کی استباحت الصلاح، نماز کے جائز ہونے کی، وَيَضَعُ بَاطِنَ كَفَّيْهِ، اور رکھے گا اپنی دونوں ہتھیلیاں، باطن کفیہ، اپنے ہاتھوں کے اندرون کو رکھے گا، علی التراب الطاہر، پاکیزہ مٹی پر، مفرجن، دور رکھتے ہوئے، بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو، مع اقبال الیدین، ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے گا، و ادبارہما، اور پیچھے کھینچے گا، فی التراب، مٹی کے اندر، یعنی مٹی پر ہاتھ رکھنے کے بعد ان کو تھوڑا آگے پیچھے لے جائیں گے تاکہ مٹی اچھے طریقے سے لگے۔ ثم یرفعہما، اب ان دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، وینفضہما، اور ان کو جاڑے گا، لیکن کس طرح جاڑیں گے؟ جو ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے یعنی اوپر کا حصہ، ان دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے اور ہلکا ہلکا جاڑیں گے۔ ثم یمسح بہما وجہہ، پھر دونوں ہاتھوں سے، یمسح بہما یعنی بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مسح کرے گا، وجہہ، اپنے چہرے کا، جس طریقے سے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے پورے چہرے پر پھیریں گے، لیکن وضو میں ہم 3 بار کرتے ہیں، یہاں صرف 1 بار کرنا ہے۔ ثم یضع باطن کفیہ علی التراب، پھر اپنے ہاتھوں کے اندرون حصے کو یعنی ہتھیلیوں کو رکھے گا مٹی پر، مرتن ثانیہ، دوسری بار، کل اولا، پہلے بار کی طرح، یعنی جس طرح پہلی بار رکھا تھا، ہاتھوں کو آگے پیچھے کھینچا تھا، اسی طریقے سے پھر رکھیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو جاڑیں گے۔ ثم یمسح بجمیع کفہ الیسریٰ، اب یہاں فرق ہوگا، اب پہلے بائیں ہاتھ سے شروع کریں گے، یمسح بجمیع کفہ الیسریٰ، اپنے پورے بائیں ہاتھ سے، کف مانے ہتھیلی، یسریٰ بایاں ہاتھ، جمی پورا، بائیں ہاتھ کی پوری ہتھیلی سے مسح کریں گے، یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ کا، مع المرفق، کوہنی سمیت، یعنی اس طریقے سے کہ شروع کیا اس نے یہاں سے ہتھیلی سے اور ہاتھ کو اوپر لے گئے، پھر کوہنی کے نیچے سے واپس لے آئے نیچے تک، تو اس طریقے سے پورا ہاتھ اس میں آ گیا۔ ثم یمسح بکفہ الیمنی، اب دایاں ہاتھ بچ چکا ہے تو اب دائیں ہاتھ کو رکھیں گے، بائیں ہاتھ پر ہتھیلی سے نیچے سے لے آئے گا، انگلیوں سے برابر لے جائے گا، برابر کوہنی تک، کوہنی سے واپس لے آئے گا اور ہاتھ کے اوپر سے برابر نیچے انگلیوں تک واپس پہنچا دیں گے۔ ثم یمسح بکفہ الیمنی، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مسح کرے گا، یدہ الیسریٰ، دائیں ہاتھ سے، اپنے بائیں ہاتھ کا، مع المرفق، کوہنی سمیت، فقد کمل التیمم، تو اس طریقے سے تیمم پورا ہو گیا، ویصلی بہ، اب اس تیمم کے ذریعے سے پڑھے گا، ما شاء، جتنا چاہے، من الفرائض، فرائض، والنوافل، اور نوافل۔